بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین، یہ دلیل نکلی ہے، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب، مراد تورات ہے، یتلونہ، تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی، حق پڑھنا اس کا، حق کا تلاوت ہی، میں معنی کر رہا ہوں حال مقدرہ والا، یتلونہ تلاوت کرتے ہیں، حال مقدرہ ہے، تلاوت کرتے ہیں اس حال میں کہ تلاوت کرتے ہیں حق کا تلاوت ہی، حق پڑھنا اس کا. شیخ القرآن پنج پیر مانا کرتے ہیں یتلونہ، پڑھتے ہیں مناسب اس کو پڑھنا، جیسے اس کو پڑھنا مناسب ہے اس طرح پڑھتے ہیں، یعنی سمجھ کر، سوچ کر، غور و فکر تدبر کر کے، سوچ کر حق کا تلاوت ہی. اولئک، یہی لوگ ہیں، یؤمنون بہ، ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کے، جو کتابوں کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہ سمجھ کے کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں. جو صرف ختم شتم پڑھتے ہیں، اوپر ورد وظیفے پڑھتے ہیں، وہ بے ایمانی کرتے ہیں، ان کو بات سمجھ نہیں آتی. تو معنی کیا کرو گے؟ یتلونہ، ایک معنی یہی ہے تلاوت کرنا، اور ایک اور معنی بھی ہے یتلو کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا. والقمر اذا تلاہا، اور جب چاند پیچھے پیچھے آئے. تلاہا، تلا یتلو کا معنی پیروی بھی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا، تلا یتلو. تو جہاں پر مانا ہوگا یتلونہ، اتباع کرتے ہیں، جیسے اتباع کرنے کا حق ہے. یتلونہ، یتبعونہ، یہ مانا بھی صحیح ہے. حق کا تلاوت ہی، اولئک یؤمنون بہ، وہ اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں. اور ایک معنی اور کیا مظہری ابن کثیر نے، فرمایا یتلونہ یقرؤونہ بمراعات اللفظ، یتلونہ یقرؤونہ بمراعات اللفظ عن التحریف والتبدیل. ومع التدبر، زبردست معنی ہے. یتلونہ، حق کا تلاوت ہی کا معنی، یہ مظہری ابن کثیر فرماتے ہیں جو تابعداری کرتے ہیں اس کی، یعنی لفظ کی رعایت کر کے تحریفیں نہیں کرتے، معنی نہیں بدلتے، تدبر اور غور سے پڑھتے ہیں، وہ مرادیں. سمجھ گئے یا نہیں؟ کتنے معنی ہو گئے؟ تینوں مرادیں، یہ نہیں کہ یا نہیں، تینوں مرادیں. اس کو مناسب پڑھتے ہیں، جیسے پڑھنا مناسب ہے، یعنی صحیح حق ادا کرتے ہیں قرات میں، حق ادا کرتے ہیں فہم میں، حق ادا کرتے ہیں اتباع میں. یہ تینوں معنی آگے اکٹھے. یؤمنون بہ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی انکار کرے گا. اس پر وہی حوالے بڑے ہیں، چلو ابھی آگے چلتے جاؤ. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو کوئی انکار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ، پس وہی لوگ ہیں الخاسرون، پورا نقصان اٹھانے والے.
یا بنی اسرائیل، واہ قرآن تے واہ مولانا حسین علی، کیسے تو نے قرآن سمجھا؟ او جہاں تک لے آؤ، پہلے تمہید تھی، پھر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم میں کیا تھا؟ دعویٰ، پھر خطاب عام تھا، تین مخلوقات کا ذکر تھا، جنات، آدم، ملائک، لوگ ان کو پوجا کرتے تھے، تینوں کا ظاہر کیا، پھر خطاب خاص شروع ہوا بنی اسرائیل کو، درمیان میں دلیل تتمہ دلیل آیا دعویٰ پر، درمیان میں آگے خطاب خاص شروع کیا بنی اسرائیل مولویوں کو، اور پھر بنی اسرائیل کی تاریخ 5 انواع میں بیان کی، پھر 5 شکوے، 5 انواع، 5 شکوے اہل کتاب پہ۔ اب یہ بنی اسرائیل کا قصہ ختم ہو رہا ہے اور ان کے حالات، پہلا حصہ مکمل ہو گیا، اس میں بحث کیا چل رہی تھی؟ توحید کی، یا ایھا الناس اعبدوا، درمیان میں 3 شبہات آئے، شبہات کا جواب دیا بحث توحید پر۔ تو یہ بات جہاں بحث توحید ختم ہوئی، اب جب بحث کا اختتام آیا تو آپ سمجھتے ہیں خطیب جب بات شروع کرتا ہے جو تمہید رکھتا ہے اسی پہ اختتام کرتا ہے۔ اب پھر آیا بنی اسرائیل کے حالات ختم ہوئے، تھوڑا سا بیان کیا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیلیو تم اپنی ساری تاریخ سن چکے ہو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ساری تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے بڑے انعامات کیے تھے تم پر اور میں نے تمہیں فضیلتیں دی تھی، تم میرے توحید کے امین تھے اپنے اپنے زمانے میں، اس لیے اپنے اس مقام کا لحاظ کرو، ان نعمتوں اور احسان مانو، آمنو بما انزلتو، میرے نبی پر ایمان لے آؤ۔ اور رہ گیا یہ خیال کہ ہم صاحبزادگان ہیں، مولویوں پیروں کی اولادیں، خبردار، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون۔ یہ آیت ہو چکی ہے پہلے، اب آ گیا بَإِذِ ابْتَلَىٰ، یہاں سے چلے گی بحث رسالت، کیا چلے گی؟ بحث رسالت، دوسرا حصہ، پہلا حصہ تھا لا الہ الا اللہ، اب چلے گا محمد الرسول اللہ، بحث رسالت۔ اور بحث رسالت میں 3 باتیں ہوں گی، پہلے 3 باتیں تمہیدی ہوں گی، 3 باتوں سے پہلے ایک تمہید سمجھ لیں۔ آپ کے مخاطب یہود، نصارہ، مشرکین، 3 جماعتیں تھیں، اور یہ تینوں کی تینوں حضرت ابراہیم کو امام مانتی تھی۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہود، نصارہ اور مشرکین، اور یہ آپس میں تھے بھی کزن۔ مشرکین عرب حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے اور بنی اسرائیلی حضرت اسحاق کی اولاد سے تھے، حضرت اسحاق حضرت اسماعیل آپس میں بھائی ہیں، تو ان کی اولادیں یہ آپس میں کیا تھے؟ کزن تھے۔ کزن سمجھتے ہو نا؟ کیا کہتے ہو؟ یہ تو بڑا مشکل لفظ ہے، ہماری زبان کا بھی مشکل لفظ ہے، پتریر۔ ہاں، رشتہ بھی ذرا مشکل ہے۔ تو آپس میں قریب تھے، ایک دونوں کا باپ بھائی ہے، تو حضرت ابراہیم دادا ہے، تو حضرت ابراہیم کو اپنا امام مانتے، یہود بھی، نصارہ بھی، مشرکین بھی۔ وہ کہتے، اور سب کا دعویٰ تھا ہم ابراہیمی ہیں، ہمارا مذہب کس والا ہے؟ ابراہیم والا۔ اور یہ جو نبی آیا ہاں بھائی،
اللہ تمہیں ہدایت دے دے. دیکھو تو وہ جو اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا یا تین بات سے. ایک بات سے فضیلت بانی کعبہ، فضیلت بانی کعبہ یعنی فضائل ابراہیم. دوسرا فضیلت کعبہ، اور تیسری بات آئے گی کہ نبی آخر الزمان یہ بانی کعبہ ابراہیم کے دعاؤں کی اجابت ہے. تیسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم کی دعائیں آئیں گی، اور یہ بتایا جائے گا یہود نصارہ مشرکین کو کہ حضرت ابراہیم کو بڑا مانتے ہو تو یہ نبی آخر الزمان یہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، تو اگر تم ابراہیمی ہو تو پھر اس نبی پہ ایمان لے آؤ، اس کی بات مانو. یہ تین ابحاث ہوں گی. آگے پھر آپ کی رسالت پر شبہات ہوں گے، ان کے جواب ہوں گے، تو یہ ساری بحث سے رسالت چلے گی. یہاں سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ تمہید برائے رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت کی تمہید ہے. جب آزمایا، اس پر کیا بات ہے؟ فضیلت بانی کعبہ، بانی کعبہ کی فضیلت ہے. سمجھ گیا یا نہیں؟ بولو شابش. فضیلت ہے بانی کعبہ، تمہید برائے رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اور جب امتحان لیا ابراہیم کا اس کے رب نے، آزمایا 7 کلمات کے، فَأَتَمَّهُنَّ پس پورا کیا حضرت نے ان کلمات کو. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا بے شک میں کرنے والا ہوں تجھ کو بہت سے لوگوں کے پیشوا مقتدا. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي یہ عطف تلقین ہے. کیا ہے؟ عطف، بولو بولو، عطف تلقین کس کو کہتی ہے؟ عطف تلقین. عطف تلقین یہ ہے ایک آدمی نے کلام کی اور آگے دوسرے آدمی نے کلام کی، دوسرے آدمی کے کلام کو پہلے آدمی کے کلام کے ساتھ ربط دینا. مثلا زید آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو روٹی کھلاؤں گا، آپ کہتے ہیں اور چائے. بھائی زید کہتا ہے میں آپ کو روٹی کھلاؤں گا، آپ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اور چائے. تو کیا معنی ہوگا؟ یعنی چائے بھی پلا. تو اس نے کہا روٹی کھلاؤں گا، یہ زید کا کلام ہے، اور آپ نے تھوڑا سا آگے کہہ دیا چائے، تو کیا معنی؟ وہ بھی پلاؤ. تو اس چائے کا عطف پہلے کلام پہ ڈال دیا گیا، اس کو کہتے ہیں عطف تلقین. جیسے آپ کو کوئی کہے میں آپ کو کپڑے لے کے دوں گا، آپ کہیں اور جوتے، وہ کہے تیرے سر پہ ماروں گا. اور جوتے، تو مطلب یہی ہوگا کہ جوتے بھی دے گا، کپڑے بھی دے گا، جوتے بھی دے گا، اور جوتے. یہ کیا ہے؟ عطف تلقین. عطف تلقین، یہاں یہ عطف تلقین ہے. حضرت ابراہیم نے کہا، اللہ نے فرمایا میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. اللہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے عرض کی وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد، یعنی ان کو بھی امامت دے.
اور میری اولاد یعنی ان کو بھی امامت دے. قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا نہیں پہنچے گا میرا عہد نبوت امامت والا ظالموں کو. بَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، بس یہ بحث ہے فضیلت بانی کعبہ. حضرت ابراہیم کی شان عظمت بیان ہوئی. اذ ابتلی ابراہیم، یہ امتحان کون سے تھے؟ بعض مفسرین اکثر نے یہی لکھا ہے کہ امتحان سے مراد خصائل فطرت ہیں. خصائل فطرت انشاءاللہ پڑھیں گے مسئلہ الہ بھی. خصائل فطرت مونچھیں کٹوانا، زیر ناف بال صاف کرانا، بغلوں کے بال صاف کرانا، اور یہ جو خصائل فطرت ہیں اور ختنہ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ مراد ہیں خصائل فطرت. عام مفسرین نے یہی کہا، لیکن دوستو بزرگوں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اتنا بڑا پیغمبر اور امتحانوں کا تذکرہ کرے قرآن اور نکلے کیا زیر ناف بال کٹانا کون سے مشکل ہیں، یا مونچھیں کٹوانا کون سی مشکل ہیں، یا اس طرح مانگ شانگ وضو وغیرہ یہ صفائی کون سی مشکل ہے. اس لیے محققین کہتے ہیں کہ امتحانات سے مراد وہ ہیں جو اللہ نے خود یہاں ذکر کیے. ایک امتحان ان فی ھذا لبلاء المبین وہ تھا بیٹے کو ذبح کرنا، یہ امتحان آگ میں چلا جانا، یہ امتحان باپ سے ٹکر لینا، یہ امتحان نمرود سے ٹکر لینا، یہ امتحان اور ہجرت کر جانا، یہ امتحان اور اپنی اولاد کو جنگل بیابان وہاں جنگل میں چھوڑ کے آ جانا بے آب، یہ امتحان. تو امتحان سے مراد یہ بڑے بڑے امتحان ہیں. اللہ نے فرمایا اذ ابتلی. پوری توجہ ہے، پوری توجہ سے بیٹھنا ہے.